دوستو یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس کی تقسیم، اس کے اندر جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ کسی کو معاشی طور پر مضبوط کر دیا اور کسی کو معاشی طور پر کمزور کر دیا، کسی کو جسمانی طور پر مضبوط کر دیا، کسی کو کمزور کر دیا، کسی کو ایمانی طور پر مضبوط کر دیا، کسی کو ایمانی طور پر کمزور کر دیا، اور کوئی پیشے کے اعتبار سے پیشوں کی بھی تقسیم ہو گئی، کوئی بڑا پیشہ ہے، کوئی چھوٹا پیشہ ہے۔ یہ ساری جو تقسیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور جو مضبوط لوگ ہیں وہ چاہے ایمان میں مضبوط ہوں، وہ چاہے معاشی طور پہ مضبوط ہوں، کسی بھی لحاظ پہ مضبوط ہوں، تو ان کی جو مضبوطی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمزوروں کو تنگ کرے، پریشان کرے یا کمزوروں کی تضحیک کرے۔ یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو مضبوط اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ معاشرے کے کمزور طبقوں کی مدد کرے، ان کی ہیلپ کرے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنینشلی مضبوط لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور طبقوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور جب صاحب ثروت آدمی کسی کمزور شخص کی مدد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مصائب اور پریشانیوں کو ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ اس کا بھائی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اپنے بھائی کی شکایت لگانے لگا کہ میں سارا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور یہ جو ہے کچھ نہیں کرتا، نہ اتنا محنت کرتا ہے، نہ اتنی مزدوری کرتا ہے، اور یہ مسکین سا بنا رہتا ہے، اور اس کا مالی بوجھ جو ہے وہ مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات سن کر ارشاد فرمایا کہ کیا پتہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہو وہ اس شخص کی وجہ سے دیا جا رہا ہو۔ دوستو اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فیملی میں یا کہیں بھی کوئی شخص، آپ کے دوستوں میں، آپ کے حلقہ احباب میں کوئی شخص تھوڑا کمزور ہے کسی معاملے میں، تو کمزوری اس کی اس لیے نہیں ہے کہ اس کی کمزوری کا مذاق بنایا جائے یا اس کا ٹھٹھا کیا جائے یا اس پہ ہنسا جائے یا اس غربت کا یا اس کی کمی کا مذاق اڑایا جائے یا اسے کمتر سمجھا جائے۔ یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس شخص کی دعائیں لے کر اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر فیصلے کروا لیں، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ کی کوشش اور جدوجہد سے آپ کا وہ دوست بھائی اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، تو وہ بہتر حالت میں جو بھی کچھ کرے گا، کچھ اچھا کرے گا، کچھ نیک کرے گا، تو اس کا اجر بھی ظاہر ہے آپ کے کھاتے میں جائے گا۔